حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مواقعات مدینہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر مسلمانوں کو اور انصار مدینہ کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی انصاری کا نام پکارتے تو میں آگے بڑھ جاتا کہ شاید مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بھائی بنائیں گے۔ فرمایا کہ ایک ایک کر کے حضور بلاتے چلے گئے، انصار مدینہ بھی ختم ہو گئے، مہاجر مکہ بھی ختم ہو گئے، حتیٰ کہ بالکل آخری وقت میں جب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تو فرماتا ہے کہ میں آگے بڑھ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور میں کس کا بھائی ہوں گا؟ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی یہ سارے تو دنیا میں بھائی بھائی ہیں، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں میرا بھائی ہوگا۔ یہ سارے تو دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ جو میں نے مواقعات قائم کی ہے، لیکن انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، امام فخر الدین رازی نے اس کو لکھا، فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا، آسمانوں پر جبریل امین نے حضرت میکائیل کو اپنا بھائی بنا لیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جبریل اس کی کیا وجہ ہے کہ تم نے میکائیل کو اپنا بھائی بنا لیا؟ کہنے لگے کہ رب جلیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ زمین پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کو اپنا بھائی بنا لیا ہے؟ جس طرح علی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہیں، اسی طرح حضرت میکائیل آج کے بعد میرے بھائی ہیں۔ اور فخر الدین رازی نے یہ بھی لکھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اب مکہ سے مدینہ چلے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ ابوبکر صدیق کو لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب روانہ ہوئے تو اب مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ ہجرت خفیہ تھی اور کفار مکہ جو تھے معاذاللہ اسی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے آپ کے مکان اقدس کو گھیر چکے تھے، آپ کی رہائش گاہ کا احاطہ کر چکے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے روانہ ہوئے، آپ نے حضرت علی کو بلا لیا اور حضرت علی سے فرمایا کہ علی میرے بستر سے لیٹ جاؤ، اور جب ہجرت کر کے آؤ گے یہاں سے، میں مدینہ میں پہنچ جاؤں گا، پھر اس کے بعد تم یہاں سے آنا، اور یہ میرے پاس امانتیں ہیں لوگوں کی، یہ جس کی امانت ہے اس کو واپس کر کے میرے پاس آ جانا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں بڑا خطرناک مرحلہ تھا یہ کہ مولا کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر لیٹے اور جانتے ہیں کہ آج کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے معاذاللہ کفار مکہ حملہ کر سکتے ہیں۔ آپ لیٹ گئے، پوری چادر اپنے سر سے لے کے پیروں تک آپ نے اوڑھ لی، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک مرحلہ۔ تکلیفیں تو ہجرت کے راستے میں حضور کے ساتھ جاتے ہوئے بھی تھی، تکلیف یہاں پر بھی تھی۔ اگر کفار مکہ دیوار بنا کر آئے اور چادر اٹھائے بغیر ہی تلوار کا وار کر دیا، کیونکہ چادر اٹھائیں گے تو خبر ہوگی نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو نہیں ہے، چادر اٹھائے بغیر ہی اگر تلوار کا وار کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ بڑا خطرناک مرحلہ تھا۔ مولا کائنات پوری چادر اپنے جسم پر لے کر لیٹ گئے، پوری رات آپ سوئے۔ کسی نے بعد میں سوال کیا کہ علی نیند تو نہیں آئی ہوگی؟ بڑی خطرناک کیفیت تھی نا، بڑی خطرناک کیفیت۔ کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار آقا علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے مکان کے چاروں طرف موجود تھے، نیند تو نہیں آئی ہوگی، خوف کے مارے پوری رات آنکھوں میں کٹی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ جیسی نیند اس رات مجھے آئی تھی ایسا آج سے پہلے کبھی سویا نہیں تھا۔ ایسی نیند آج سے پہلے کبھی نہیں آئی جیسے مجھے اس رات حضور کے بستر پر آئی تھی۔ بھی کیوں اتنی کمال کی نیند کیوں آئی؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے نہیں سنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علی یہ امانتیں لوگوں کو دے کر مدینہ میں میرے پاس آ جانا، اور مجھے یقین تھا کہ مدینہ میں حضور کے ساتھ ملوں گا جا کے۔ میرے سرکار نے فرمایا تھا کہ علی مدینہ میں آ جانا، مجھے تسلی تھی۔ فرمایا کہ اتنی اچھی نیند مجھے اس رات سے پہلے کبھی نہیں آئی۔ اللہ امام فخر الدین رازی فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کو فرمایا کہ جبرائیل میرا حبیب اپنے یار کے ساتھ ہجرت فرما رہا ہے اور مولا کائنات آج رات آقا علیہ السلام کے بستر پر لیٹیں گے
تو اپنے بھائی حضرت میکائیل کو لے جا اور جا کر پوری رات حضرت علی کے سرانے کھڑے ہو کر چوکیداری کرنا. مولا کائنات سوتے رہے اور حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل ساری رات یہاں پر چوکیداری کرتے رہے حضرت علی کی حفاظت کرنے کے لیے. حضرت علی یہودی کے ایک باغ میں مزدوری کر رہے تھے. آپ نے ساری زندگی کوئی جائیداد نہیں بنائی. آپ کے والد محترم بھی غریب خاندان سے تھے, آپ بھی غریب تھے. جو حاصل کر لیتے تھے, ایک دفعہ ایک باغ میں مزدوری کر رہے تھے. مزدوری کرتے ہوئے آپ نے پوچھا کتنی اجرت ہو گئی؟ کہنے لگا بھی 2 کلو کھجوریں آپ کی مزدوری میں نکلی ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دے دو مجھے. وہ کہنے لگا بھی تھوڑا سا کام اور کر لو, کھجوریں زیادہ ہو جائیں گی. آپ نے فرمایا 2 کلو بہت ہے, 1 کلو میرے بچے کھا لیں گے, 1 کلو مدینہ کے بچے کھا لیں گے. میں کیا کروں گا زیادہ لے کر؟ 1 کلو کھجوریں میرے بچے کھا لیں گے, 1 کلو مدینہ کے بچے کھا لیں گے, بس کافی ہو گیا. آپ ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے. آپ کو محبت دیکھیے گا, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی تینوں جمع ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے. آپ سے جا کر کہنے لگے کہ علی, ہم آپ کے پاس ایک مشورہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات جوان ہو گئی ہے اور آقا علیہ السلام نے ان کی شادی کرنی ہے. بڑے بڑے کبار لوگوں کے, بڑے بڑے عمرا کے رشتے آئے ہیں, لیکن آقا علیہ السلام نے ہر رشتے کو ریجیکٹ کر دیا ہے. ہماری خواہش ہے کہ آپ اپنا رشتہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں. اور پھر انہوں نے سکھا کر بھیجا کہ حضور کی بارگاہ میں کیا کیا باتیں کرنی ہیں. مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ علی کیسے آئے ہو؟ آپ کہنے لگے کہ حضور آیا نہیں ہوں, بھیجا کیا ہوں؟ آیا نہیں ہوں, میں تو بھیجا کیا ہوں؟ آپ نے فرمایا کس نے بھیجا ہے؟ کہنے لگے مجھے تو ابوبکر صدیق نے بھیجا ہے, مجھے تو عمر فاروق نے بھیجا, مجھے تو عثمان غنی نے بھیجا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تمہیں انہوں نے نہیں بھیجا, تجھے تو رب نے بھیجا ہے. تجھے رب نے بھیجا ہے, تو بتا آیا کس لیے؟ آپ فرماتے کہ میں خاموش رہا. حضور نے پھر پوچھا کہ علی کیسے آئے ہو؟ میں پھر خاموش رہا. حضور نے تیسری دفعہ پوچھا کہ علی کیسے آئے ہو؟ فرماتے کہ حیا کا تقاضا تھا, شرم آ رہی تھی مجھے, ادب کے خلاف تھا کہ حضور کی بارگاہ میں بات کیسے کرتا ہوں. فرمایا میں خاموش رہا. آقا علیہ السلام نے جب 3 دفعہ پوچھا, میں نے جواب نہیں دیا, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تیرا اور فاطمہ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کر دیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. علی تیرا اور فاطمہ کا رشتہ اور ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر طے کر دیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام آپ دیکھیے نا, ایک والد اپنی بیٹی کو جب پالتا پوستا ہے, جوان کرتا ہے, اس کے لیے بہترین رشتہ تلاش کرتا ہے. اپنی طرف سے وہ کوئی کمی کوئی کوتاہی نہیں رہنے دیتا, وہ بہترین رشتہ تلاش کرتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے جب اپنی صاحبزادی کا امام الانبیاء کی بیٹی, اور بیٹی بھی عام نہیں, فاطمہ الزہرا جو سیدہ کائنات ہے, حدیث مبارکہ میں آتا ہے, مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا, آپ فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت جب پل صراط سے سارے لوگ گزریں گے, سارے بے لباس ہوں گے. میدان حشر میں تو سارے بے لباس ہوں گے, کسی کے بعد لباس نہیں ہوگا. لیکن فرمایا کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا وہ خاتون ہے کہ جن کے لیے جنت سے لباس لا کر وہاں پہنایا جائے گا, اور کسی کے پاس لباس نہیں ہوگا. حضرت فاطمہ الزہرا کو لباس جنت سے لا کے دیا جائے گا. اور پھر آگے فرمایا کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا پل صراط سے گزرنے لگے گی, اب یہ بھی کمان دیکھیے گا, حضرت بی بی فاطمہ الزہرا جب پل صراط سے گزرنے لگے گی, حالانکہ نفس نفسی کی کیفیت ہے, ہر بندہ بے لباس ہے, کسی کو کسی کی خبر نہیں, کوئی کسی کے بارے میں نہیں جانتا, کوئی کسی کے بارے میں نہیں پوچھتا. لیکن فرمایا کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا گزرنے لگیں گی, اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ سارے نظریں جھکا لو, سب نظریں جھکا لیں گے. جنت سے 70,000 حوریں آئیں گی, حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے جنوں میں لپیٹ لیں گی, اور وہ حوریں پل صراط سے لے کر حضرت فاطمہ کو گزریں گی. وہ بی بی فاطمہ الزہرا جو جنت کی حوروں کے سردار ہے, جس کا یہ مقام ہے کہ حوریں پل صراط سے 70,000 کی تعداد میں آتی ہے فاطمہ الزہرا کو لینے. آقا علیہ السلام نے رشتہ جو تلاش کیا ہوگا تو بہترین پر تلاش کیا ہوگا. اور حضور کے
اس انتخاب کا آخر جب حضرت علی پر ہوا ہوگا تو اندازہ کیجئے کہ حضرت علی کا کیا مقام ہوگا۔ اور سرکار تو فرماتا ہے کہ تیرا اور فاطمہ کا رشتہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر طے کر دیا ہے، تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت علی کو کتنا مقام عطا کیا ہوگا، مولا کائنات کو اللہ رب العالمین نے کتنی فضیلت عطا فرمائی ہوگی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اس کی مکمل روایت اصل میں یہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ ابو بکر اس کی بنیاد ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ عمر اس کی دیواریں ہیں، پھر آپ نے فرمایا کہ عثمان اس کی چھت ہے۔ اب پورا کمرہ تو تیار ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ پورا مدینہ تو علم جو ہے وہ یوں پورا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیوار ہے، عثمان اس کی چھت ہے، اور علی فرمایا کہ اس کا کیا ہے، دروازہ۔ تو ایک دفعہ حضرت علی کوفے کے منبر پر تشریف فرما تھے، ایک بندہ انسانی شکل کے اندر آ گیا اور آگے دروازے میں کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ علی آپ کہتے ہیں کہ میں علم کے شہر کا دروازہ ہوں، آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا، حضور کہتے ہیں ایسے، میں نہیں کہتا، یہ حضور نے فرمایا۔ تو کہنے لگا کہ تھوڑا یہ امتحان دیجیے، آپ نے فرمایا پوچھو۔ وہ کہنے لگا کہ بتائیے کہ اس وقت جبریل امین کہاں پر ہے، بتائیے جبریل کہاں پر ہے۔ حضرت فرماتا ہے کہ حضرت علی نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر حضرت علی نے زمین کی طرف دیکھا، آپ نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یا تو جبریل تو ہے یا پھر میں ہوں، یا تو جبریل تو ہے پھر یا میں ہوں۔ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے ساتوں آسمان تک نظر دوڑائی، جبریل کہیں پر نہیں تھا۔ میں نے زمین کی طرف دیکھا اور زمین کے ساتوں پردوں میں دیکھ لیا، جبریل کہیں نہیں تھا، مشرق مغرب شمال جنوب جبریل کہیں پر بھی نہیں تھا۔ اب سوائے تیرے اور میرے اور کوئی بندہ باقی نہیں بچتا، یا تو پھر جبریل تو ہوگا یا پھر میں ہوں۔ وہ جبریل امین انسانی شکل میں مولا کائنات سے پوچھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا۔ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی کا جب انتخاب کیا تو پھر مولا کائنات کا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ امام الانبیاء کی صاحبزادی کہ جن کے نظر انتخاب جا کر مولا کائنات پر ٹکی، تو اللہ رب العالمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی فضیلت اور بڑا مقام عطا کیا تھا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین و